بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں خواتین یہ کام بالکل نہ کریں، کیونکہ اکثر خواتین یہ غلطی کرتی ہیں اور انہیں علم تک نہیں ہوتا کہ اس غلطی کی وجہ سے وہ گناہ گار ہو رہی ہیں۔ اگر یہ غلطی کریں گی تو آپ گناہ گار ہوں گی، اور اکثر خواتین یہ علم نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے وہ یہ غلطی کر بیٹھتی ہیں اور وہ گناہ گار ہوتی ہیں۔ تو اس غلطی سے آپ نے بچنا ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ رمضان المبارک جو کہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، یعنی اس میں ہر عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت میں یا جس دن میں یا جس مہینے میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں گناہ کرنا بھی بہت زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور خواتین یہ غلطی کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک جو کہ ہمارے بالکل قریب ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں ہی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں، تو رمضان المبارک میں اس غلطی سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ غلطی کریں گی تو آپ گناہ گار ہوں گی، اور اکثر خواتین یہ علم نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے وہ یہ غلطی کر بیٹھتی ہیں اور وہ گناہ گار ہوتی ہیں۔ تو اس غلطی سے آپ نے بچنا ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ دیکھیے، رمضان المبارک بہت ہی زیادہ بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ جس طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اسے فرض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک فرض ادا کرے گا تو اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور رمضان المبارک جو کہ بہت ہی زیادہ رحمتوں والا ہے، جس طرح اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان عطا کر دیا۔ ہم انشاءاللہ عز و جل دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان تک لے جائے، اور رمضان میں ہی اگر دیکھ رہے ہیں تو اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنا بابرکت مہینہ ایک مرتبہ پھر عطا کر دیا۔ یہ ہمارے پاس بہترین چانس ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنے لیے جنت طلب کریں، اور اپنے اوپر جنت کو لازم قرار دیں، اور جہنم سے آزادی ہم اس مہینے میں لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر کے اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کر کے اور روزہ رکھ کر اور عبادت میں اپنا وقت لگا کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ محترم بہنوں، یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے خواتین کے لیے گھر کی عبادت میں بہت بڑا اجر رکھا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اپنی نادانی کی وجہ سے اس عظیم مہینے کے لمحات کو باوحشی کھانے اور دنیاوی کاموں کی نظر کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رمضان صرف اچھے کھانے پینے اور افطاری کی تیاری کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی روح کو پاک کرنے کا وقت ہے۔ اکثر بہنیں افطار کی تیاری میں اتنی مگن ہو جاتی ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وہ قیمتی وقت ضائع کر دیتی ہیں جس میں دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ اللہ پاک تو پکارنے والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری توجہ کڑھائیوں اور چولہوں پر ہوتی ہے۔ یہ وہ پہلی بڑی کوتاہی ہے جس سے ہمیں بچنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو اس طرح ترتیب دیں کہ ذکر الہی کے لیے وقت نکل سکے۔
دوسری اہم بات زبان کی حفاظت ہے۔ روزہ رکھ کر غیبت کرنا یا دوسروں کی برائی کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ خواتین اکثر کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کی باتیں شروع کر دیتی ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کا روزہ کتنا کمزور ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی زبانوں کو تسبیح اور درود شریف سے تر رکھنا چاہیے۔ ناظرین محترم، تیسری بڑی غلطی جو ہمارے معاشرے میں عام ہے وہ بیجا خریداری اور بازاروں کے چکر لگانا ہے۔ رمضان کی آخری راتیں جو کہ عبادت کی راتیں ہیں، انہیں ہم کپڑوں اور جوتوں کی تلاش میں بازاروں کی زینت بنا دیتے ہیں، حالانکہ وہ وقت اعتکاف اور شب قدر کو تلاش کرنے کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے اور ہم دنیا کے رنگوں میں کھوئے ہوتے ہیں۔ میری بہنوں، اس سال یہ عزم کریں کہ ہم اپنی عبادت میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم اپنے رب کو منائیں گے اور ان تمام کاموں سے دور رہیں گے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ زندگی اور یہ صحت اس لیے دی ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ اگر ہم اس رمضان میں بھی نہ بخشوائے گئے تو ہم سے زیادہ محروم کون ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سحری اور افطاری کو سادہ رکھیں تاکہ ہمارا زیادہ وقت مصلی پر گزرے۔ ہم اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کریں کہ وہ اس مہینے کی حرمت کو سمجھے۔ یہ مہینہ بار بار نہیں آتا، کیا پتہ اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے اس موقع کو غنیمت جانیں اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ لیں۔ تو دیکھیے، رمضان میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو رمضان المبارک کے لیے خاص ہے۔ جس طرح رمضان میں روزہ رمضان کا یہ فرض ہے، باقی کسی مہینے میں روزہ فرض نہیں ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہمارے اوپر کر دیے گئے ہیں، تو ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اور روزے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ روزے کا اجر میں خود ہوں، یعنی اس کی جزا میں خود ہوں۔ یعنی علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین روزہ دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا زیادہ اجر ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے عطا فرمایا ہے۔ اور روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ دار کی منہ کی جو بو ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ یعنی روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، کچھ کھاتا نہیں پیتا نہیں، اس کا حلق خشک ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، وہ ہر کام چھوڑ دیا جو روزے میں کرنا جائز نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، تو روزہ یہ فرض، روزہ ایک خاص عبادت ہے اس مہینے کی۔ اس کے علاوہ کسی مہینے میں ہمارے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح نماز تراویح ایک ایسی عبادت ہے جو کسی اور مہینے میں ہم ادا نہیں کرتے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح ہم ادا کرتے ہیں۔ اس میں بہت ساری خواتین غلطی کرتی ہیں، وہ غلط فہمی بعض خواتین میں یہی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوتی ہیں۔ دیکھیے، نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، یعنی بغیر کسی عذر کے اس کو ترک کر دینا گناہ سے خالی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح مردوں پر یہ نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، خواتین پر بھی یہ نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ خواتین بھی نماز تراویح ادا کریں گی، لیکن یہاں پر اکثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ تراویح کی نماز صرف مسجد ہی میں ادا ہوتی ہے اور یہ مردوں کے لیے لازم ہے۔ ہمارے اوپر تو یہ لازم ہی نہیں ہے، حالانکہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے،
جس طرح مرد مسجد میں جا کر نماز تراویح ادا کرتے ہیں، خواتین گھر پر نماز تراویح کا اہتمام کریں گی، یعنی وہ اکیلے تنہا نماز تراویح ادا کریں گی۔ ان پر بھی یہ نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر خواتین یہ چھوڑ دیں گی تو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینا گناہ سے خالی نہیں ہے، تو اس لیے گنہگار ہونے سے بچنا چاہیے ہمیں، اور نماز تراویح میری بہنوں کو ضرور ادا کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ہم باقی تو روزہ ہو گیا، قرآن مجید کی تلاوت ہو گئی، نوافل ہو گئے، تہجد ہو گئی، وہ ہماری مس نہیں ہو رہی ہے، لیکن نماز تراویح ہم اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، یہ تو مردوں کے لیے ہے، اور بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قرآن پڑھا جا رہا ہے تب تک نماز تراویح ہے، یعنی جیسے ہی قرآن پاک مکمل ہوا تراویح میں، چاہے وہ 20 رمضان کو ہو جائے، 15 کو ہو جائے، یا پھر اسی طرح 25 رمضان کو، یا پھر 27 کو ہو جائے، تو اگلی جو تراویح ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تو لازم اور ضروری نہیں ہے، قرآن ختم ہو گیا۔ تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مردوں نے بھی پورا مہینہ نماز تراویح ادا کرنی ہے، یہ ایک خاص عبادت ہے اس مہینے کی، اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام کیا اور روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، اسے جہنم سے آزادی عطا کر دیتا ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت، اتنا زیادہ اجر و ثواب نماز تراویح کا ہے کہ ہم نے قیام کرنا ہے، اور یہ ہمارے اوپر سنت مؤکدہ ہے۔ تو خواتین یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ نماز تراویح کو چھوڑ دیتی ہیں۔ تراویح کی نماز یہ ہم نے ضرور ادا کرنی ہے۔ اور خواتین کیسے پڑھیں گی نماز تراویح، اس پر انشاءاللہ عز و جل بہت جلد میں اپنی بہنوں کو پریکٹیکل اور مکمل طریقۂ نماز تراویح کا وہ ویڈیو دوں گا، جس سے آپ بآسانی سیکھ سکتی ہیں کہ نماز تراویح ہم نے کیسے ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر قرآن پاک آپ کو بہت سارا یاد ہے تو پھر آپ نماز تراویح پڑھیں گی، چاہے آپ کو ایک سورت ہی کیوں نہ ہو یاد ہو، یا پھر آپ ہر رکعت میں وہی سورت تلاوت کر کے اپنی نماز تراویح ادا کریں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، تو اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا، تاکہ رمضان المبارک میں خواتین کی نماز تراویح مس نہ ہو۔ اس غلط فہمی کی بنیاد پر کہ نماز تراویح ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، حالانکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کو بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کر دینا گناہ سے خالی نہیں ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے اور نیکیاں بہت زیادہ کمانی ہیں۔ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں زیادہ سے زیادہ اور خوب سمیٹنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان تک لے جائے، اور رمضان میں ہمیں ڈھیروں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادت کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔